سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں. صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں. Justice must be done, and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or Ziaul Haq himself, and justice must be done. یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے. تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے. عوام کے حقوق کے لیے لڑتے جائیں گے اور ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ کتنے بھٹو قتل کرو گے. ہر گھر سے بھٹو پیدا ہوگا، ہر گھر سے بھٹو پیدا ہوگا. نعرے بھٹو! طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. السلام علیکم ناظرین، اختلافی نوٹ میں میرین سبتین اور ڈاکٹر بابر اعوان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج سے 38 سال پہلے پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی کی ابتدا ہو گئی، اور جس شخص کی وجہ سے اس بدقسمتی کی آغاز ہوا اس کی باقیات آج بھی موجود ہے. اس کی تصویری کہانی اس تاریخ کی آپ نے ابھی ملاحظہ کی. ہم آج اس پر ایک خصوصی گفتگو کریں گے اور ایکسکلوزیو ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے آج کے پروگرام میں. ناظرین، ساتھ ہی ساتھ بھارت افغانستان اور پاکستان دشمنی، یہ ٹرائیکا کیا ہے، اس پر ایک بہت ہی خاص گفتگو ہے آج کے پروگرام میں، اور اس پر بھی ایک بہت ہی خاص ویڈیو ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کہا جاتا تھا کہ امیروں سے لے کر غریبوں تک اور نظام کو مساوی بنانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اب یہ زکوٰۃ بھی کیا سیاسی ہو جائے گی، یہ بھی جانیے گا. مودی کی چالاکیاں اور وزارت خارجہ کے خراٹے، یہ کیا ہے، اور سکھ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو جنوبی ایشیا کا رول ماڈل مانتے ہیں. دیکھیے گا سکھوں کی زبان میں. آج کے پروگرام میں ہمارے جو عوام جو ہم تک ٹویٹرز، فیس بک کے ذریعے پہنچتے ہیں، ان کی آواز بھی ہم ہمیشہ کی طرح ضرور اٹھائیں گے، اور نذرانہ عقیدت بھی بابر اعوان صاحب پیش کریں گے. بابر صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آج گفتگو کرتے ہیں 5 جولائی 1977 کے حوالے سے، ایک سیاہ دن. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سیاہ دن ہے جس کا نہ تو یوم سیاہ مٹنے والا ہے اور نہ ہی اس کی سیاہی آسانی کے ساتھ جانے والی ہے. میں اس کے آغاز میں اس دن کو سمجھتا ہوں کہ آج یہ دن ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے پاکستان میں عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. اس میں کارکن بھی شامل ہیں، اس میں لیڈر بھی شامل ہیں، اور اس کے قافلہ سالار شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام ہیں. اس کے بعد میں ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں عثمانی صاحب جیسے، جنہوں نے کوڑے کھائے اور جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ ماحول پیدا کیا کہ آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے فریڈم آف ایکسپریشن کو انجوائے کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، زبان کھول رہے ہیں، اور عوام کے پاس ہماری آواز پہنچ رہی ہے. ایسا ممکن نہ ہوتا اگر اس وقت جو جیلوں میں گئے، اس وقت جو ایگزائل میں گئے، اس وقت جو عقوبت خانوں میں گئے، اس وقت جو قلعوں میں لے جائے گئے، اس وقت جن کی پیٹھوں پر لاٹھیاں پڑی. ایسے دستور کو میں نہیں مانتا. جالب صاحب کو بھی آپ نے دیکھا کس طرح ان کو بروٹلائز کیا جا رہا ہے. اچھا، اب تیسرا جو پاکستان کا طبقہ ہے جس کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ پاکستان کے ترقی پسند انٹلیکچوئلز ہیں
اور چوتھا طبقہ جمہوریت پسند کارکن ہیں جنہوں نے یہ ساری جد و جہد کی. اور پھر ایک اور مرحلہ اس کا آتا ہے اس جد و جہد کا جب ایک عدالت میں پاکستان کے آئین کے بانی، پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کے منتخب کردہ وزیر اعظم پاکستان میں پہلی دفعہ 1 مین 1 ووٹ ایڈلٹ فرنچائز، ہر آدمی کو ووٹ کا حق ملتا ہے، اس طرح سے آنے والے ایک وزیر اعظم، اس کو عدالت میں پھانسی دے دی جاتی ہے، عدالت میں قتل کیا جاتا ہے. آئین کے خالق کو ہی آئین نہیں بچا پاتا. آئین کے خالق کو آئین کے نہ بچانے پہ بھی میں تبصرہ کروں گا، لیکن اس میں سے جو فیصلہ ہوا اس میں سے جن لوگوں نے اس فیصلے میں کہا کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا، شہید قائد عوام، ان کے ساتھ بھی بڑی مشکلات گزری، ان کو بھی جسٹس صفدر شاہ جیسے لوگ میں آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. پھر میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ جنہوں نے یہ ہمت کی کہ اس دور میں کلمہ حق بلند کیا. اب اس کا ایک اور پہلو آ جاتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ دستور کے خالق کو پاکستان کا دستور نہیں بچا سکا، پاکستان کا دستور اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا. اور اس میں جہاں عدالت نے بہت ہی سیاہ داغ کو بڑھانے کے لیے ٹنوں سیاہی استعمال کر کے یہ سیاہ دھبا لگایا پاکستان کی تاریخ کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں نے بھی کنٹینروں کے حساب سے سیاہی پھینکی، اور ایسے تھے جنہوں نے وزارتیں لیں، ایسے تھے جنہوں نے عہدے لیے، ایسے تھے جنہوں نے آج تک وہ عہدے چھوڑے ہی نہیں. اب آپ نے جو پہلے کہا تھا انٹرو کے اندر، آپ نے کہا کہ اس کی باقیات وہ 3 قسم کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اس کی وجہ سے، اس مارشل لاء کی وجہ سے، اس وقت کے جو نظام تھا آمرانہ اس کی وجہ تھے، اور ضیاء الحق کی وجہ سے جو لوگ سیاست میں آئے، اس میں آج اعلیٰ ترین عہدوں سے لے کے اور اعلیٰ ترین عہدوں تک، آج اقتدار سے لے کے اقتدار تک، آج اختیار سے لے کے اختیار تک، ایوان سے لے کے اور ایک پارٹی میں نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں، وہ بہت ساری پارٹیوں میں ہیں. ایسے ہیں جنہوں نے بطور ملازم اس کے گھر میں بھی کام کیا ہوا تھا عامر کے، وہ بھی اقتدار میں ہیں اور اختیار میں، وہ بھی ایک پارٹی میں نہیں ہے، ایک پارٹی میں ایک پارٹی میں. اچھا، ان کی پھر نسلیں، یہ ایسا عنکبوت، اس پہ بہت اچھا تبصرہ بلاول نے کیا کل، اور یہ کہا کہ وہ جو آمریت کا پودا 5 جولائی کو لگا تھا، اب وہ ایک تناور درخت ہے، اور وہ جو درخت نقصان پہنچانے والا باقی پودوں کو، امبر بیل، اس کی جڑیں نہیں ہوتی، لیکن وہ ساری جگہ پہ کینسر کی طرح اللہ معاف کرے پھیل جاتا ہے. اس کا یہ دوسرا پہلو تھا. ایک اس کا اگلا پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ دستور میں جو کچھ اس زمانے میں ڈالا گیا، پاکستان کے آئین میں جو کچھ اس زمانے میں ڈالا گیا، اس کے 2 انتہائی خوفناک نتائج نکلے. پہلے میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں پہلی دفعہ 2 علیحدہ مسلم ملک کے اندر دینیاتیں پڑھائی جانا شروع ہوئی اس دور میں. دوسرا یہ ہوا کہ فرقوں کو تسلیم کیا گیا پاکستان کے آرٹیکل 227 جو کہتا تھا کہ پاکستان میں کوئی، صرف اوریجنل آئین یہ کہتا تھا پاکستان میں کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کے ضابطوں کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس میں یہ شک ڈالی گئی جس کے ذریعے سے فرقے پیدا ہوئے. اس سے پہلے کوئی فرقے نہیں تھے. ایک فرقے کا جلوس ہوتا تھا، دوسرے استقبالی لائن میں کھڑے تھے، اور ایک فرقے کا تہوار ہوتا تھا، دوسرے گھروں تک جاتے تھے. ایک نیا ماحول بنایا گیا. اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بم دھماکہ نہیں ہوا تھا. اس دور میں ایک ایسی جنگ میں پاکستان کو پھینکا گیا اس عامر کی وجہ سے، جس کو مغرب میں کتابیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں چارلی ولسنز وار. وہ جو امریکہ کے اندر اور پینٹاگون کے اندر بیٹھ کے جو جنگ لکھی گئی، اور اس جنگ میں پھر جنگ، میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. جو اس جنگ کے نتیجے میں پھر ایک جنگوں کی لائن لگ گئی. اس ریجن میں بھی جنگیں ہوئیں، اور خاص طور پہ برباد ہو گیا جو پاکستان کا امن تھا اور پاکستان کی سلامتی تھی، پاکستان کے لوگوں کے درمیان جو بھائی چارہ تھا وہ. اس کے بعد کلشنکوف کلچر اور مافیاز تخلیق ہوئے. پہلی دفعہ لوٹے بنائے گئے، لوگوں کو خریدنے کے لیے سرکاری عہدے کو استعمال کیا گیا، پبلک آفسز کو ابیوز کیا گیا. اس کے بعد پھر جو اگلا ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ، میں سارے یہ اپنی دھرتی کا نوحہ ہے جو میں آج پڑھ رہا ہوں، جس کو نثری زبان میں پڑھ رہا ہوں، یہ پاکستان کے لوگوں کا نوحہ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا نوحہ ہے. پھر کیا ہوا، پھر
یہ بات جو دھماکے ہونا شروع ہوئے, جو سکڈ میزائل پہلے آ کے پڑے افغانستان کے اندر, پھر وہ پاکستان تک بھی پہنچ گئے. ساری دنیا سے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا گیا. جنگجوؤں کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ نظام میں سرمایہ داری کوئی ظلم نہیں ہے, اشتراکیت ظلم ہے. کتابیں لکھی گئیں, کتابوں میں جس طرح آہنی دیوار کے پیچھے, کاشغر کی فتح وغیرہ وغیرہ. پھر پاکستان کے لوگوں کو ایسا لٹریچر جس کے بارے میں خبریں آئیں کہ یہ امریکہ میں چھپتا ہے اردو میں, اس وقت اتنے پرنٹنگ پریس بھی نہیں ہوا کرتے تھے, وہ سارے کا سارا پہنچایا گیا. اس کے بعد پھر ایک پیرلل اکانومی, جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے, وہ پاکستان کے جن علاقوں میں گئے, غریب علاقوں میں, انہوں نے وہاں پہ ایک متوازی معیشت قائم کر دی. متوازی معیشت اس طرح سے بنی کہ ان کو پیٹرو ڈالرز دیے جاتے تھے, اور پھر اس میں پورا ریجن ملوث ہوتا چلا گیا. اس کے بعد ایک اور کام ہوا جو اس سے بھی بڑا کام تھا, وہ یہ تھا کہ پاکستان میں آرٹ, کلچر, تہذیب, فلم, ڈرامہ, ادب, شاعری. آج آپ دیکھیں نا, آپ فوراً چونک پڑی جو ہی آپ نے تصویر دیکھی, حالانکہ پہچاننا مشکل ہے اس میں حبیب جالب کو, تو وہ پھر حبیب جالب پیدا ہوتا ہے, پھر استاد دامن پیدا ہوتا ہے, پھر فیض پیدا ہوتا ہے, پھر فراز پیدا ہوتا ہے, اور بہت ساری خواتین. پھر جو اصل المیہ ہو گیا, پھر سارے راستے بند کر دیے گئے. پھر اس بات پہ بھی لوگوں کو ہٹایا گیا کہ آپ کا حلیہ کیا ہو, آپ کیا پہنے, عہدوں سے ہٹایا گیا اس بات پہ. اچھا, پھر ایک اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا ایک رواج پیدا ہوا, اور وہ لوگ جو اس نعرے کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے آج اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر, مختلف عہدوں پر ہے. اس کے علاوہ کی میں بات اب کرنے لگا ہوں, وہ تو میں پہلے کہہ چکا. وہ تھے جنہوں نے پھر اسلام کے نام کے اوپر اس کا ساتھ دیتے ہوئے 11 سال اس ملک میں سیاست میں سے پیپلز پارٹی کو, جمہوری تحریک کو, لیفٹ ونگ کو, ترقی پسندوں کو, کلچر کو, ہماری تہذیب کو, ہمارے میلوں کو, ہمارے تہواروں کو ختم کیا. پھر ایک خاص ڈگر پہ سوچ لوگوں کی چل پڑتی ہے, اس طرف لوگوں کو ایک ٹنل تھنکنگ جس کو کہتے ہیں نا, کہ پائپ لائن کے اندر سے بندہ پائپ میں سے دیکھ سکتا ہے, جتنا نظر آتا ہے بندہ سمجھتا ہے اتنا ہی منظر ہے. پھر یہ ہوا. پھر پاکستان کی معیشت میں سے جب جنگ والے ڈالر مختلف لوگوں کے ہاتھ میں آئے, تو پاکستان میں پہلی دفعہ سرمایہ داری کے مافیاز کو جڑیں پھیلانے کا, پہلے صرف جاگیردار ہوتے تھے جن کے خلاف پنجاب کے لکھنے والوں نے, خاص طور پر جو پنجابی ڈرامہ تھا, پنجابی جو اخبارات تھے, پنجاب کا جو فلم کا ادارہ تھا, وہ سارے بھی ختم کیے گئے کہ کوئی ایک بات صرف کی جائے جو ہم کہتے ہیں وہ ایک نیریٹو ہونا چاہیے پورے قوم کا. پھر یہ ہو گیا. پھر اس کا ایک اگلا مرحلہ آ گیا. اس کا مرحلہ یہ آیا کہ اس کو لیجٹیمیسی کا شوق ہوا کہ میں ایک اسمبلی سے میں ذرا صدر بن جاتا ہوں. جی, جب اسمبلی سے صدر بننے کا شوق ہوا تو آج آپ ایک ویڈیو نکالیے اور پتہ کیجئے اس کے والد صاحب اس کی اسمبلی میں اور اس کی مجلس شورا میں شورا نہیں کہہ رہا, اور اس کے اقتدار میں کس عہدے پہ فائز تھے. آج جتنے لوگ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف سب سے لمبی زبان کر کے سرکاری عہدوں پہ ہونے کے باوجود بات کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کے آباء و اجداد کو سیاست میں لانے والے کا نام تھا ضیاء الحق. صحیح. اور وہ تھا 5 جولائی 1977 کے سانحے کے بعد وہ آئے. اچھا, بات یہاں رکتی نہیں, آپ سوال کر لیں. جی نہیں, میں بابر صاحب آپ کی یہ بات سن رہی تھی, اور ضیاء کی جو باقیات ہیں وہ اس پہ تو آپ نے ایک اپنی جو نیریٹو ہے اپنا آپ نے بیان کیا. ایک اور اہم سوال, سپریم کورٹ بھٹو کا ریفرنس کب چلائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, پوری قوم جاننا چاہتی ہے. یہ سوال پوچھنے کی قیمت میں تو دے چکا ہوں, میں تو نہیں, بالکل ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے, لیکن کوئی کسی اور کے ساتھ ہو ایسا, اور ہو بھی وہ ہمارے میڈیا کی خاتون ہو, جو زبان بولے گی پتھر کی بنا دی جائے گی, جو زبان بولے گی. وہی بات, یہ دستور زبان بندی ہے. اچھا, جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے, اس سے اگلا جو یہ تسلسل ہے ایک واقعات کا, میں نئی نسل کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو 85 کی 1985 کی اسمبلی بنی, اس اسمبلی کے اندر پھر ایسے لوگ لائے گئے جو انڈسٹریلسٹ تھے, جو اپرچونسٹ تھے, موقع پرست سے, سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگائی گئی. ایک دفعہ پہلے ہوئی تھی ایوب خان کے زمانے میں, سیاسی جماعتیں ایبڈو ہوئی تھی, پھر سیاسی جماعتوں کو پابند کر کے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے.
پھر ابھی ایک وہ اب تو وہ سرکاری پارٹی میں تھے، ہمارے دوست تھے آغا ریاض الاسلام، پنڈی میں وہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ پنڈی کے میئر بن گئے، انہوں نے سرکاری امیدوار کو پیپلز پارٹی کے جو عوام دوست پینل تھا اس کے ساتھ مل کے وہ اس کے امیدوار تھے، انہوں نے ہرا دیا۔ اچھا ان کو اس بات پہ ہٹا دیا گیا کہ آپ بڑے ترقی پسند ہیں۔ یہ سارا پھر اس زمانے میں جو محاصرہ اور حصار جیسی نظمیں بھی شاہکار تخلیق ہوئے، میں نہیں مانتا جیسے شاہکار، پھر دستور جیسے شاہکار پھر تخلیق ہوئے۔ اچھا پھر کیا ہوا، ایک اور مرحلہ آتا ہے، ان کو 11 سال سے زیادہ کا عرصہ آمریت کے سائے میں گملے میں رکھ کے سب کو، جس طرح آپ گرین ہاؤسز کے اندر بننے والی سبزیاں دیکھتے ہیں نا کہ کھیرے کا مزہ آلو جیسا ہوتا ہے اور آلو کا مزہ ٹماٹر سے ملتا جلتا ہے، اور بینگن جو ہے وہ گوبھی سے ملتا جلتا ان کا مزہ، بنے ہوئے تو وہ آتے ہیں نظر آتے ہیں بظاہر شکل ان کی، اور اسی طرح سے یہ جو جمہوریت پسندوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، کسی ایک سیاسی جماعت کا یہ اب قصور نہیں ہے، کچھ کے تو سربراہ، کچھ کے تو چلانے والے، وہ سارے کے سارے اس کے بینیفیشریز تھے، اور کچھ باقی سیاسی جماعتوں میں بھی بہت بڑی تعداد میں، بلکہ کچھ میں نے غلط کہا ہے، آئی وڈرا دی کچھ، بہت سارے وہ چلے گئے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان پہ آج تک حکمران ہے، جس کے پاس دو چیزوں کی گنجائش نہیں ہے بالکل بھی۔ ایک چیز وہ جو ابھی بلاول کے کلپ میں ہم نے دکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تاسیسی نعرے ہیں ان میں سے ایک ہے، اسلام ہمارا دین ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ اچھا آگے پھر جو بی بی نے ایک اپنے دور میں ایک علیحدہ پارٹی بنائی، یہ کسی اور وقت پہ بات کریں گے، اور وہ علیحدہ پارٹی یہ تھی کہ اس وقت تقریباً اکثریت بھاگ گئی، کچھ لوگ کھڑے رہے، لیڈروں کی میں بات کر رہا ہوں، اور کارکنوں کو ساتھ ملا کے بی بی نے پھر ایک نئی لیڈرشپ پیدا کی، اور 30 سال کی جدوجہد میں 4 سال کا اقتدار بدقسمتی سے ان کو ملا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہے آپ کا سوال کہ سپریم کورٹ فیصلہ کیوں نہیں کرتا۔ آج 2 بڑے سوالات سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کا نظام عدل، پاکستان کی وزارت قانون، پاکستان کا جوڈیشل کمیشن، پاکستان کے اندر سپریم جوڈیشل کاؤنسل، وہ 2 بڑے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے۔ ایک سوال تو آپ نے اٹھا دیا، میں آپ کے سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کیس سنا جائے اور اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ 10A آ گیا ہے آئین کے اندر کہ ڈیو کورس پورا کیا جائے اور میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن ایک دوسرا سوال بھی ہے، آپ نے دیکھا کہ جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں اس طرح پتہ لگتا تھا کہ سامنے کھڑے ہو گئے سپریم کورٹ اور حکومت دونوں۔ مجھے یہ منظر اچھا نہیں لگ رہا جو اب پیدا ہونے لگا ہے۔ اب بھی ایسی کیفیت کل پیدا ہوئی ہے جب ایک فاضل جج صاحب کے ریمارکس چھپے اخبارات میں، جسٹس جواد خواجہ صاحب کے غالباً، اور اس کے جواب میں پھر پاکستان کی وفاقی حکومت کو بولنا پڑا۔ میں اس موقع کے اوپر جو تجربات ہم کر چکے ہیں ان کی روشنی میں پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے سارے اداروں کو مخاطب کر کے میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر جو جن اداروں کا، میں سولین اداروں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو فوج کو بلایا جائے گا، اس لیے کہ لکھا ہوا ہے کہ جب حملہ ہوگا تو فوج دفاع کرے گی، اس لیے کہ لکھا ہوا ہے جب کراچی جیسی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر فوج آئے گی۔ اللہ کرے کہ یہ نظام جو بیٹھا ہوا نظام ہے، جو ٹوٹا ہوا نظام ہے، جو بڑا گھٹیا نظام ہے، اور یہ بالکل نان ڈیلیورنس کی طرف جا چکا ہے، نظام برنک کے اوپر پہنچا ہوا ہے، اس کے بعد یہ کھڈے میں نہ جائے، یہی دعا کی جا سکتی ہے، ورنہ اس نظام سے کوئی توقع عوام کو نہیں رکھنا چاہیے۔ عوام جاگیں گے، عوام اکٹھے ہوں گے، پیپل امپاورمنٹ کی جو بھی بڑی تحریک ہے، جو بھی تحریکیں، ان سب کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظام وہاں پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے، اور ادارے اپنی آئینی حدود سے تجاوز نہ کریں، اور یہ میرا موقف رہا ہے، اس کی بڑی میں نے سزا بھگتی ہے، اس کے باوجود میں آج وہ موقف دہرا رہا ہوں۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصنوعی طریقے سے جو پارٹیاں بھی بنائی جائیں گی یا جو پارٹیاں بھی ماری جائیں گی، نہ مرنے والی پارٹی مرے گی اور نہ بننے والی پارٹی بن سکے گی۔ اس لیے ایک جو نیچرل کورس ہے ایونٹس کا پاکستان کی، اب مصنوعی طریقے کیا ہیں؟ پہلے جب اس دور کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت کوئی ایونچویلٹی ہوتی تھی کسی وردی والے کی طرف سے، اب مصنوعی طریقے اور آ گئے، ایک طریقہ نہیں رہا، بے شمار طریقے۔ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ مثلاً جب یہ کہے گا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ، ایک نہیں 2 صوبوں کا، کہ اختیار تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں جی، اختیار تو چلا گیا رائے وینٹ، تو یہ مصنوعی طریقہ ہو گیا نا جی۔ جب آپ لاکھوں کے حساب سے ووٹنگ جعلی کرائیں گے، یہ بھی مصنوعی طریقہ ہو گیا۔ جب آپ ان کو جن کے پاس پیسہ ہے ٹکٹ دیں گے، یہ بھی مصنوعی طریقہ ہو گیا۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ اسمبلی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک گھر میں سے، ایک خاندان میں سے ایک آدمی کے علاوہ سینٹ،
قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, لوکل باڈی کسی کا سربراہ, ایک آدمی کے علاوہ کسی اور کو الیکٹ ہونے کے اوپر پابندی لگائی جائے, آئین میں ترمیم کی جائے, قانون میں ترمیم کی جائے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کا آ جائے جنرل سیٹ کے اوپر تو دوسرا کوئی نہ آ سکے. اور دوسری بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک گھر کے اندر ایک عہدہ رکھنے کی اجازت ہو. آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے. بابر صاحب بہت ہی اچھی باتیں کر دی آپ نے, اگر اس پہ عمل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اچھا, عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہنے والے, پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے اور کشمیر کے لیے 1000 سال جنگ لڑنے کا ارادہ کرنے والے اور کہنے والے اقوام متحدہ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, آج ان کی پارٹی خطرے میں دکھائی دیتی ہے. اس پر اپنا کامنٹ کر دیجئے, آخری سوالے پہ ہمیں بریک پہ جانا ہے. خطرے میں وہ پارٹی ہمیشہ رہی ہے, اس وقت بحران میں کھل کے کہوں گا, بحران میں, خطرہ نہیں ہے, اس سے اگلی بات ہے بحران. ہاں, اور میری دعا ہے کہ پاکستان کی یہ سب سے بڑی ترقی پسند تحریک ٹھیک ہو جائے. چلیے ٹھیک. ناظرین, یہاں پر بریک لیں گے. خصوصی گفتگو ہم نے کی, یقیناً آپ بھی بہت سی باتوں سے ایگری کریں گے, بہت ہی اچھے پوائنٹس بھی دیے, بہت سے اچھے طریقے بھی بتائے. اگر ان طریقوں پر عمل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مودی سرکار کی چالاکیوں پہ ضرور ہم نے بات کرنی ہے, اور ہماری وزارت خارجہ کیوں خاموش ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اعضاء محترم, بہت جدی بات. جی, ویلکم بیک ناظرین. یہ فوٹیج اس وقت جو ہم نے آپ کو دکھائی, اس میں ہم نے آپ کو پہلے دکھایا انڈین پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوتا ہے, اس کے بعد ہم نے آپ کو دکھایا افغانستان پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوتا ہے, اور اس کے بعد کے مناظر بھی آپ کو دکھائے. اس پہ خصوصی گفتگو ہم نے کرنی ہے. پاکستان, افغانستان, بھارت, یہ دشمنی, یہ ٹرائکا کیا ہے بابر صاحب؟ پہلے تو یہ ایکسپلین کر دے, پھر ہم اس حقیقت کی طرف, سٹوری کی طرف آئیں گے. یہ سٹوری ایک تصویری خبر نامہ ہے اس بات کا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اوپر جس قسم کا اٹیک ہوتا, کیمرے وہاں پہ سارے کے سارے موجود ہوتا ہے وہ, اور جو افغانستان میں پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوتا ہے وہ, ان دونوں پارلیمنٹ پہ اٹیکس کی میں اپنے ادارے کی طرف سے مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ فوٹیجز ہم نے دکھا دی کوئکلی, ذرا تھوڑا سا ذہن اگر حاضر کر کے ہم اس کو دیکھیں گے نا تو دوبارہ میں صرف آخری جو جہاں پہ کچھ باڈیز پڑی ہوئی ہیں, میں صرف ان کے شوز دکھانا چاہتا ہوں, پاؤں دکھانا چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب, وہ ذرا جب میں کہوں گا تو آپ ذرا دکھا دیجئے گا, اس کو تھوڑا تیار کر لیں. اچھا, اب یہ جو دونوں اٹیکس ہیں ان میں دونوں کا, ایک تو افضل گرو کو پھانسی دی گئی, کوئی اصلی ملزم نہ پکڑا گیا, نہ اصلی ملزم دکھائے گئے, اور افضل گرو کی پھانسی اس قدر شرمناک ہے انڈیا کے سپریم کورٹ کے لیے. میرے وہاں جاننے والے جج بھی ہیں, چیف جسٹس بھی بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پبلک سینٹیمنٹ کو, عوام کی خواہش کو مد نظر رکھ کے ہم ایک بندے کو پھانسی دینے لگے. مجھے نہیں پتا کہ ان کا جو دوزخ ہے نرگ, اس میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہوگی, جس طرح ہم پہلے عدالتی قتل کی بات کر رہے تھے, کہ پھر اللہ کا بھی ایک انصاف ہے نا. اللہ کا انصاف آپ نے دیکھا ہر جگہ موجود ہے, اور اس کی نشانیاں موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ آنکھیں جو کھول کے دیکھنے والے ہیں اور دماغ کھول کے دیکھنے والے ہیں, ان کے لیے نشانیاں ہیں, ان میں سے سیکھیں اور توبہ کریں, اور بے آواز ہے اس کی لاٹھی. اچھا, یہ ہوا اس طرح سے کہ انڈیا کے جو افضل گرو والا ہے وہ تو میں کامنٹ کر چکا ہوں. اب یہ افغان پارلیمنٹ پہ ایک حملہ ہوتا ہے, افغانستان کا وزیر دفاع کھڑا ہوتا ہے, اور ایک ریمبو جو افغانستان میں کوئی ریمبو 2 یا ریمبو 3 فلم بنی تھی نا, وہاں سے ریمبو آیا اور آ کے یہاں پہ اس نے جو کچھ کیا, وہ ریمبو انہوں نے ایک لوکل پیدا کیا, اور پھر پاکستان کو, یہ جو ویڈیو ہے اس میں ایک مقامی زبان کے اندر گالیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کو. اب میں اس کا تھوڑا سا, میں وکالت کے اعتبار سے میں انالیسس کرتا ہوں. یہاں ذرا رک جائیے گا جی, یہاں رک جائیے گا, تھوڑا سا اور دکھا دیں, بس دیٹس اٹ, ہٹا دیں, ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے. اب آپ ہٹا دیں جی, پروڈیوسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ میں نے اسٹیبلش کر دیا ایک منظر, اس کے اوپر اب ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے 4 حصے آپ پہلے کر لیجئے گا. سپیکر بیٹھا ہوا تھا,
یا ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ پوچھا, جو محترم حضرات کہنے کے بعد اس نے فارسی میں یہ پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, اور پھر لوگ بیٹھے ہوئے گئے اور اس کو انہوں نے ہٹا دیا. اور جو وزیر دفاع ہے اس نے کھڑے ہو کے ایک تقریر جھاڑی پاکستان کے خلاف. پھر ایک آدمی کو تیار کیا گیا, میں کسی کو ہیرو بنانے کے لیے اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اور اس نے کہا کہ یہ سارے کے سارے میں نے مار دیے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے, آپ نے اس کی آواز سنی, وہ دھماکہ خود کش دھماکہ اور طرح کا دھماکہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ ہوتا ہے. یہ 2-3 دھماکے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فورنزک سائنس کے اعتبار سے, جس کو میں نے فورنزک اور ٹیکسیکولوجی خود بھی پڑھی ہوئی ہے اور 40 سال سے پریکٹس کرتا ہوں, فوجداری کے بھی کیسز آتے ہیں جن میں روزانہ یہ چیزیں, اور میڈیکل کالج کے جتنے پروفیسر, ڈاکٹرز اور اس وقت اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں وہ سارے بھی یہ پڑھتے ہیں, اس لیے ان کو بھی میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. میں آسان زبان میں عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ پلانٹ کیا ہوا دھماکہ جو ہے وہ کئی حصوں میں پھٹ سکتا ہے, لیکن یس, اور وہ جو بٹن دباتے ہیں, جو یہ جو آئی ڈیز کے اصول ہیں ان کے مطابق, جس طرح زمین پہ پڑی ہوئی جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو ایک دفعہ دبایا جائے گا. پلانٹ کیا ہوا جو ہے کسی جگہ زیادہ انہوں نے میٹیریل لگایا ہوا ہے کہ زیادہ نقصان ہو, تو اس طرح کی آواز آتی ہے. ایک دوسرا یہ چپلوں میں کوئی دھماکے کرنے کے لیے آئے گا کہ پہلے چپل اتر جائے, اور پھر اچھا تیسرا آپ نے ان کے حلیز دیکھے, اور پھر درجنوں دفعہ پاکستان کا میڈیا اور دنیا کا میڈیا دکھا چکا ہے کہ جو تیار ہو کے اتنے ہائی سیکیورٹی الرٹ ایریا میں آتے ہیں, یہ دوسری بات میں کر رہا ہوں, ان کے پاس ہر کچھ ہوتا ہے, اور وہ یوں کھلے ہوئے گلے والے مری ہوئی لاشیں آپ کو نہیں دکھائی دیتی, اور ان کے پاؤں میں چپل بھی کوئی نہ, اور چپلیں اتری ہوئی, چپلیں پہنی ہوئی, یہ کبھی دیکھیں گے نہیں. تیسرا یہ عجیب اتفاق ہے, 5 سے 7 تک سیکیورٹی چیک پوسٹ تھیں جس سے گزرے تھے انڈیا کے اوپر حملہ کرنے والے پارلیمنٹ کے. اور یہ تیسری میں بات کر رہا ہوں, 5 سے 7 سیکیورٹی چیک پوسٹ تھیں انڈیا کے جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا. ایگزیکٹلی اتنی چیک پوسٹ ہیں افغانستان کی پارلیمنٹ کے. اچھا یہ سارے گزرتے گئے آرام سے. اب ان کے اولیے دیکھ لیں, اس بندے کا پارلیمنٹ میں کوئی کام ہوگا؟ غریب آدمی ہے, مزدور کار ہے, پتہ نہیں کس بے گناہ کو لمبا ڈال کے مار دیا ہے. اچھا جو وارئرز آتے ہیں وہ تو سارے کے سارے ان کو آ کے کام کر کے بچنے کی بھی ہدایت ہوتی ہے تاکہ کوئی ایویڈنس نہ پکڑی جائے, کوئی گرفتار کوئی نہ ہو, اور زندگی بچانا بھی ان کی ترجیح ہوتی ہے. یہ جو مرے ہوئے بار پڑے ہیں ان کے اوپر وہ کھڑا ہو کے اس نے پوری پاکستان کے خلاف تقریر کی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا, اب ایک چوتھی بات یہ کہ یہ جو سیکیورٹی ہے انڈین پارلیمنٹ کی بھی اور افغانستان کی پارلیمنٹ کی بھی, یہ تقریباً 2 کلومیٹر کا اس کا کارڈن آف ایریا ہے. جس طرح ہمارا ریڈ زون ہے, ہمارا ریڈ زون تو اس لیے بنا نا بیسیکلی کسی کی حفاظت کے لیے نہیں بنا کہ وہ عیاشی کا اس طرح کا علاقہ ہے جہاں پہ بجلی ہے. ہمارے لیے تو آج کل سب سے بڑی قوم کے لیے عیاشی تو یہی ہے نا کہ لوڈ شیڈنگ کوئی نہ ہو, تو یہ سب سے بڑی عیاشی وہاں ہوتی ہے. اچھا وہ 2 کلومیٹر کے پورے ایریے میں سے گزرتے گئے. پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں آخری بات وہ یہ ہے کہ ہر جگہ میٹل ڈیٹیکٹرز موجود ہیں. بالکل. اور بم کوئی کندھے پہ رکھ کے لے جانے والی چیز تو نہیں ہے نا جی, یا اس نے اپنے ساتھ باندھا ہوا ہوگا, اور جو جاتے ہیں یہ ان کے پاس ہینڈ گرنیڈز بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس کلشنکوفز بھی ہوتی ہیں, یہ مقابلہ کرتے ہیں, اور وہ اور طریقے کے دھماکے ہوتے ہیں. اچھا اس نے مشکوک دھماکے کے بعد بھارت نے اور افغانستان نے دونوں نے پاکستان کے خلاف ایک مہم شروع کی ہوئی ہے. اور یہ جو آپ ٹرائکا پوچھ رہی تھی نا, یہ پابنداز تھے جنہوں نے 48 میں حملہ کیا تھا میران شاہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر. یہ اس وقت کی بڑی محبت والی تاریخ ہے. جب بھی کوئی کمزور حکمران آتا ہے, جب بھی کمزور حکمران ہو جاتا ہے کمزور, تو لیکن یہ ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج تک کسی معاملے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ جہاں بھارت ملوث ہو وہ بات باہر نہ نکلے. یہ بات باہر نکل کے آنی ہے. آج آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, ٹائم ختم ہو رہا ہے, بالکل کہ آج 5 جولائی کا ایک ہم نے بین الاقوامی اپنے شہید کو یاد کیا, ایک قومی شہید کو, کرنل کیپٹن شیر خان کو یاد کرنے کا نشان حیدر دن ہے. آج انہوں نے دنیا کی سب سے اونچی چوٹیوں, کارگل کی چوٹیوں پہ دفاع وطن کیا, اور لالک جان کے ساتھ میں یاسین میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں, لالک جان کے, انہوں نے وہاں پہ جنگ کی. بدقسمتی کی بات یہ کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اس جنگ کو بھی
انڈیا کے حق میں متنازع بنایا ہوا ہے. متنازع بنایا. کرنل ان کو شیر خان کی شکست ہوئی سٹوری انڈیا کو, ہم نے وہ چوٹیاں قبضے میں لی. ہمارے ہیرو ہیں جن کے بارے میں اس تنازع کی وجہ سے لوگ ان کو خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے کھل کے, میں اس کو کھل کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے جوانوں کو ہم سلام کرتے ہیں. کرنل شیر خان نشان حیدر جن کو کہ دیا گیا اور جو ان کا واقعہ ہے ضرور پڑھیے گا. آپ کو سن کے ہمارے جو جذبات ہیں اس قدر گرم ہو جاتے ہیں. انڈیا پارلیمنٹ افغان پارلیمنٹ کا ڈائریکٹر تو ایک ہی لگتا ہے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو نظام زکوٰۃ پہ کچھ گفتگو کریں گے. خاص گفتگو کیا, یہ نظام زکوٰۃ جو ہے یہ بھی اب سیاسی ہو جائے گا, یہ ضرور جانیے گا, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم نظام زکوٰۃ کو تلاش کرتے ہیں تلاش گمشدہ میں, اور اس بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. بابر صاحب, اب یہ جو زکوٰۃ ہے اس کی رقم بھی جو ہے کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت کے مختلف پروجیکٹس میں چلی جائے گی, ایسا کچھ ہے؟ یہ ایک کہتے ہیں جوانوں کو نوکریاں دینے والا پروجیکٹ ہے, وہ اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا. اس پہ فتویٰ تو میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, دنیا دار آدمی ہوں, لیکن وہ بھی کسی سے پوچھ لیں, معتبر آدمی سے, غیر سرکاری درباری نہ ہو, یہ یاد رکھیں. اور اس پہ میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. ویڈیوز بہت امپورٹنٹ ہماری رہ گئی ہیں, وہ بھی اگلی دفعہ ہم دکھا سکیں گے. زکوٰۃ کے حوالے سے 2 گزارشات پورے پاکستان کے لوگوں سے اور دنیا جہاں جہاں مسلم ہیں سب کو میں کہنا چاہتا ہوں, پلیز زکوٰۃ دیجئے اور اپنے مال کو پاکیزہ اور مزکی کیجئے. اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ العزیز. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اس لیے احسن ہے کہ کچھ لوگوں کی عید ہوگی اور کچھ لوگوں کے جن کے گھر خالی ہیں کسی قسم کی سہولت سے, ان کے لیے ماتم جیسا ماحول ہوگا. ماتمی ماحول کو آپ جا کے خوشیوں میں بدل سکتے ہیں بہنوں اور بھائیوں کی. یہ کیجئے, اپنے رشتہ داروں سے آغاز کیجئے گا. صحیح, چلے ٹھیک. بابر صاحب, ایک بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, اور وہ ہے ہمارے عوام کی آواز. اپنے ٹویٹر, فیس بک, اس کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ ان کی آواز جو ہے وہ ضرور پہنچائی جائے. شور. سب سے پہلے خاتون ہیں, راہیلہ ملک ہیں, یہ کہتی ہیں کہ پلیز پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہائی لائٹ کریں. کل میاں صاحب نے پاک سٹیل اور اسٹیٹ لائف کو پرائیویٹائز کرنے کا IMF سے ایگریمنٹ کر لیا. راہیلہ, بہت اچھی آپ نے بات کی. کوڑیوں کے بھاؤ, یہ اپنے قومی ادارے, ہمیں ان کی لوٹ سیل بند کرنی چاہیے, اور مزدوروں کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے, ورکروں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت غلط فیصلہ ہے, میں تو اس کا بالکل بھی حامی نہیں ہوں. لیکن ایک بات میں قوم کو بتا دیتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہی خرید رہے ہوتے ہیں. اچھا, بالکل صحیح. اگلے ہیں جی محمد مبشر صاحب, یہ کہتے ہیں پلیز ڈسکس 0.6% ٹیکس آن بینک ٹرانزیکشن. دس از اے گریٹ برڈن آن دی بزنس کمیونٹی. بھائی کاروباری حکومت ہے, آپ بھی تو کہہ دیتے ہیں, اور کوئی آپ باہر نکلیں گے تو یہ شاید ختم ہی ہو جائے, لیکن ہم اس پہ آپ کا احتجاج ریکارڈ پہ لے آئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. محمد عدنان صاحب ہیں, کہتے ہیں I live in New York but belong to ساہیوال. میرا پسندیدہ علاقہ ہے جی ساہیوال, اس کے باغ, اس کے کھیت. There is no electricity in Tariq bin Zaid colony since 11:30 AM. وزیر نہ بجلی نہ پانی, یا یہاں پہ میرے خیال میں لیسکو والے ہیں, آپ توجہ دیں. اگر میپکو ہے, دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے, تو وہ بھی اس پہ توجہ دے. بابر صاحب, ساتھ پیغام بھی دے دیجئے, اگلے 2 دن ایسی نہیں چلانے. اچھا, وہ بھی دے دیتے ہیں. ڈیئر سر, پلیز فائنڈ آؤٹ آور کنٹری پریزیڈنٹ. کہتے ہیں صدر صاحب کو ڈھونڈیے. Did we have any president or not? ان کو تو ابھی تک شک ہے. I am little bit confused. صدر اگر ہوتے تو کسی عوام کے دکھ پہ بول ہی پڑتے جی. وہ صدر پاکستان نہیں لگتے, صدر نون ہیں. ماہر عتیق الرحمان صاحب ہیں. Sir, I want to remind CM Punjab he had announced to regularize teachers 3 years ago, but still we are on contract basis. یہ ایک ہیں جی کانٹریکٹ کے اوپر جو ٹیچر ہیں, بڑے عظیم آدمی ہیں ماہر عتیق الرحمان صاحب, ٹیچر ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ CM. چلے صحیح. بابر صاحب, پروگرام کا وقت چکے ختم ہوا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ جمعہ ہفتہ اتوار آپ کے ساتھ شام 8 بجے بیٹھیں گے, اور بہت سے موضوعات, اور ان میں سے کچھ موضوعات جو آج کے دن ٹائم کی کمی کی وجہ سے رہ گئے, ان پہ ضرور ہم نے بات کرنی. ہماری خصوصی ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کو اگلے ہفتے ضرور دکھائیں گے, اور اس پہ گفتگو بھی کریں گے. اور جاتے جاتے بابر صاحب, چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ, نذرانہ عقیدت کے پھول. مجھے تو حرمت شاہ امم پہ مرنا تھا, ہر ایک دشمن عہد نبی سے لڑنا تھا. شریک مجھ کو بھی ہونا تھا سارے غزووں میں, میرے بدن کو بھی صاحب کی ڈھال بننا تھا.
سفر مجھے بھی تو کرنا تھا ساتھ ہجرت کا، صدائے دف کو بڑی محویت سے سننا تھا، اسی طرح سے مجھے کھودنا تھا خندق کو کہ اپنے پیٹ پہ پتھر مجھے بھی دھرنا تھا، تیرے بلال کی تقلید کا ہنر لے کر اسی کے نقش قدم پر مجھے بھی چلنا تھا، اور پیام حق جو لبے چشمہ دہن سے بہے مجھے اسی سے تو جام حیات بھرنا تھا، کہ سوچنا تھا مجھے آپ کے حوالے سے، مجھے بھی گھر کے در و بام سے نکلنا تھا، ابو لہب کی زبان کو بھی کھینچنا تھا مجھے، ابو جہل کے دہن میں بھی خاک بھرنا تھا، جبین شوق پہ لکھنا تھا مسجد نبوی کہ اقتدائے نبی میں نماز پڑھنا تھا، انہی کے در سے ادائے سخنوری لے کر انہی کو حاصل حسن کلام لکھنا تھا۔ بہت ملال ہے محرومی تمنا پر، بہت ملال ہے محرومی تمنا پر، وسیم تجھ کو اسی خاک میں بکھرنا تھا۔ حسن نثار صاحب کے رنگ میں یہ ہدیہ عقیدت آپ کو پیش کیا۔ ہم سب کی آرزو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک نالین قدموں کو کامیابی کا راستہ سمجھ کے اس پہ چلیں۔